اور لغاری صاحب اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ اوپر جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیچے سارے جو حسین پہاڑ ہیں ان کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی میں کر چکا ہوں. میں نے اسلام آباد سے گلگت تک کا سفر کیا ہے. جتنا خوبصورت ہے, جتنی ہماری چوٹیاں خوبصورت ہیں, جس طرح سے ناگا پربت ہے, جس طرح سے کوہ ہندو کش ہے, جس طرح سے یہ ہمارا ہمالیہ ہے, جس طرح سے راکا پوشی کی چوٹی ہے, جس طرح سے یہ K2 کی چوٹی ہے, جس طرح سے ہماری یہ چوٹیاں ہیں. آپ دیکھیں جس طرح سے جھیلیں آپ کو نظر آتی ہیں, اور جس طرح سے آپ کو دریا اور دریا کے جو معاون دریا ہے وہ بہتے نظر آتے ہیں, جس طرح سے پہاڑوں کے اندر سے آپ کو مار خور اور جنگلی جانور جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس طرح سے آپ کو جنگلی حیاتیات نظر آتی ہے. تو حیرت زدہ کر دینے والا. میرے خیال میں PIA نے یہ اچھا کیا ہے سیاحوں کے لیے کہ وہ گھوم پھر کر دیکھیں کہ یہ ہمارے حسین نظارے ہیں. دنیا کا حسین ترین ملک پاکستان ہے, اور اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے. کاش ہمیں اتنے خوبصورت لوگ گورن کرنے کے لیے ملتے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اور اس سائڈ کے لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے مہمان نواز. آپ جائیں تو صحیح نا, ملیں تو صحیح. گلگت کے لوگ, میں تو جا کر بیٹھ جاتا ہوں. جی مجھے شنا سنائیں کہ آپ شنا کیسے بولتے ہیں, ہمیں جو ہے بروشش کی سنائیں آپ بروشش کی کیسے بولتے ہیں, ہمیں بلتی سنائیں آپ بلتی کیسے بولتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ آپ ہنزا میں جائیں تو ہم ہنزا میں ایک اور زبان دیکھتے ہیں. ہم جائیں اگر گلگت میں ایک اور زبان, بلتی جا کر بلتستان کے اندر ایک اور زبان, پھر آپ اسکردو جائیں تو وہ اور کمال ہوتا ہے. آپ آگے بڑھتے چلائیں, اگر آپ کاشغر تک چلے جائیں تو آپ کو اتنا حسن, اتنا بے مثال حسن نظر آتا ہے کہ پاکستان کو قدرت نے کتنے حسن سے نوازا ہے. اور اس کے درمیان سے ہمارا شیر دریا, دریائے سندھ جس طرح سے بہتا ہوا, انگڑائیاں لیتا ہوا, بل کھاتا ہوا, سمندروں کے بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا, جب آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتا ہے تو ایک بہت وسیع جھیل کی صورت میں تربیلا پر آ کر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ کیا یار ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں قدرت نے ہمیں اپنی فیاضیوں سے نوازا ہے, لیکن ہمیں چوری نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ داسو ڈیم بن رہا ہے, اس سے پانی کے لیے جو ہے استعمال ہوگا. اگر پانی اوپر استعمال ہوا اور ٹیلنٹ پر جو ہے خشک سالی ہو گئی تو ہمارے لیے صدمے کی بات ہوگی. داسو سے کوئی نہر نکالی نہیں جانی چاہیے. آپ بجلی کے لیے استعمال کریں, آپ 4,500 یا 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں, لیکن پانی کہیں سے بھی, چاہے وہ کوئی بھی ڈیم بن رہا ہو, پانی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ جب سکھر سے آگے دریائے سندھ کے اندر سوکھ جیسا زیادہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پانی کا پرابلم پیدا رہا پچھلے دنوں, اور اب بھی وہ حل نہیں ہوا ہے. تو ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے. بالکل چوری نہیں کرنی چاہیے. اچھا پہلے لغاری صاحب ایک ہی ایئر لائن تھی جو کہ گلگت اور اسکردو, PIA ہے نا صرف. ابھی ایک نارتھ ایئر کے نام سے ایک ایئر لائن لانچ ہونے جا رہی ہے جو کہ اسکردو اور گلگت کی طرف جائے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ فلائٹس بڑی لمیٹڈ ہیں جو گلگت جاتی ہیں, اسکردو جاتی ہیں, اور اکثر فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. تو PIA نے بھی کراچی سے ڈائریکٹ اسکردو کے لیے جو ہے وہ فلائٹ شروع کی ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن نارتھ ایئر کے نام سے ایک اور ایئر لائن آئی ہے, تو میرے خیال میں اس سے سیاحت بڑھے گی. پاکستان کے اندر جو بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں, یورپ سے زیادہ بڑی اپرچونٹیز ہیں جو ہمارے علاقے اب تک دیکھے جانے کے قابل ہیں, جن کو اب لوگ دیکھ رہے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہیں. چند سال پہلے کون جا سکتا تھا؟ ہم تو سیف الملوک کو خوابوں میں سنتے تھے, یا ہم اپنا مولوی لطف علی کے سرائکی سیف الملوک میں, یا میاں محمد بخش کی وہ بھی سرائکی اور پنجابی جیسی ہے, اس کے اندر ہم سنا کرتے تھے. جو کھڑی شریف کے میاں محمد ہیں, انہوں نے جو سیف الملوک لکھی ہے, تو سیف الملوک ہمارے ذہن میں وہ بدیع الجمال اور سیف الملوک کا جو قصہ تھا, ہم اس قصے کو سنا کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ سیف الملوک جھیل کیسی ہوگی. پھر جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس طرح سے ہم نے جا کر بابو سر ٹاپ دیکھا, اوہ مائی گاڈ, آپ اس طرح سے, اور پھر جس طرح سے آپ کی گزرگاہ جو ہے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے, کہ برف جو ہے جس طرح سے راستہ بنایا جاتا ہے, اور برف کو جس طرح سے ادھر بھی برف کی دیوار ہے, ادھر بھی برف دیوار ہے, اور کلومیٹر تک چلی جاتی ہے. یہ سارے منظر جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستانیوں کے لیے ہم آس پاس کی, پڑوس کی, افغانستان کے جھگڑوں کی, وہاں کے مسائل سے چھوٹ کر ہم دہشت گردی کو دفن کریں. بہت سلام ہے ہمارے ان سیکورٹی کے اداروں کا جنہوں نے
ضرب العذاب اور رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کیا. یہ دہشت گردی کو اب دفن کر دیا جائے, اب کسی نئے دہشت گردی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے. ہمارا ملک بہت حسین ہے, ہم اس کے حسن کو, اس بیوٹی کو جو ہے ہم صرف اس سے ہم روزی کما سکتے ہیں. ہم اپنے جو ہماری بیوٹی ہے اس کو بیچنا نہیں ہے. ہم نے وہ لوگ آئیں اور ہمارے حسن کو دیکھیں. جب آپ جاتے ہیں چترال کی طرف, جب آپ جاتے ہیں کافرستان کی طرف, جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے رقص دیکھتے ہیں, کیا کمال کا رقص ہو رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے دنیا کو بہت کچھ ہے, اور ہمیں اپنے لوگوں کو انہینس کرنا چاہیے. ہمیں دہشت گردی کو, انتہا پسندی کو دفن کر دینا چاہیے, اور اس کا کوئی راستہ نہیں کھلا. بالکل. اچھا لگا صاحب, ریسنٹلی میرا بھی اسی سائٹ پہ جانا ہوا تھا, گلگت ہنزا. راستے تو بڑے صحیح اچھے بن گئے ہیں, لیکن جو اسکردو سے گلگت کا ایک راستہ ہے وہ بڑا ابھی تک ڈینجرس ہے. میرا بڑا دل تھا کہ میں اسکردو جاتی, لیکن جب میں نے راستے دیکھے, کیونکہ راستے بڑے خطرناک, میں نہیں جا سکا تھا اس لیے کہ راستے کے بارے میں بہت خوف زدہ تھا. ڈیتھ ہے, اور مجھے سمیہ بتا رہی تھی کہ وہ ان کے رضوان صاحب جو ہیں وہ چلا کر گئے. میں تو اس بات پر اب تک حیران ہوں. میں نے تو انٹرنیٹ پر دیکھی وہ روڈ, میں نے دیکھا کہ کس طرح اس روڈ پر تو چڑھا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح سمیہ نے اور رضوان صاحب نے سفر کیا وہ تو کمال ہی تھا بھائی, کمال ہو گیا وہ. اور ہم تو کسی کے ساتھ جانے کا بھی ایون نہیں سوچ سکتے, لیکن اگر یہ روڈ بن جائے, اسکردو سے گلگت کا راستہ اگر آسان ہو جائے تو ٹورزم کو اور فروغ مل سکتا ہے. ہاں بہت زیادہ, بہت زیادہ, وہ تو کمال ہی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بنے گا. پاکستان, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم آگے کی طرف جائیں گے. ہم نے بہت سی ایسی مصیبتیں اپنے سر میں لے رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہت سی وسائل ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ مصیبتیں, کیونکہ روڈز بن سکتی ہیں. جو چائنا بارڈر تک جانے والی روڈ ہے وہ کتنی اچھی بن گئی ہے, بالکل کارپیٹڈ روڈ, اور آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی بلندی پر جا رہے ہیں. صحیح بات.